تاکہ بھارتی انٹیلیجنس کے درندوں سے نجات حاصل کر سکوں، لیکن اب تمہارے ساتھ جو بات ہوئی ہے اور جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے، اس کے لیے میرا تمہارے پاس رہنا ضروری ہے تاکہ اس کمانڈو آپریشن میں بھی تمہیں گائیڈ کر سکوں۔ ہمیں اس مہم کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے تو غوطہ خوری کا لباس چاہیے ہوگا، آکسیجن سلنڈر اور دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوچین کی بندرگاہ کے قریب جوار میں کسی ایسے خفیہ ٹھکانے کی ضرورت ہوگی جہاں ہم اس کمانڈو آپریشن کے لیے اپنا بیس کیمپ بنا سکیں۔ کیا تمہارے خیال میں کوچین کی بندرگاہ کے آس پاس ہمیں کوئی ایسی خفیہ جگہ مل سکتی ہے؟ سلمان سوچنے لگا، پھر بولا، کوچین میں میرا ایک دوست ہے، اس کا نام رجب علی ہے۔ وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہے اور انڈین نیوی کی کمانڈو ریجمنٹ میں کیپٹن تھا۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے انڈین نیوی سے ریٹائر کر دیا گیا۔ اب وہ کوچین میں انگریزی دوائیوں کی دکان کرتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں ہم 12ویں جماعت تک ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اسلام کا جذبہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ہماری مدد پر رضامند ہو جائے تو ہمارے لیے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پھر اس سے بات کر لیتے ہیں، عمران نے کہا۔ سلمان نے کہا، کوچین کا علاقہ میرے حق میں خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس نے اس علاقے سے گرفتار کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرا فرار کے بعد پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس وہاں میری تلاش میں ہی ہوں گے اور مجھے پہچان سکتے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ کوچین ضرور جاؤں گا۔ میرے جائے بغیر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عمران نے کہا، تم اپنا حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر لو، مثلاً تمہارے بڑے گھنے بال ہیں، ان کو منڈوا لو۔ منڈوائے ہوئے سر کی وجہ سے تمہیں ایک نظر میں نہیں پہچانا جا سکتا۔ سلمان بولا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہ سکوں گا کہ نہیں؟ عمران نے کہا، کیوں نہیں، تم اب میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میرے دوست سیٹھ ستار کو، جس کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ اپنے دوست کو ہرگز مت بتانا کہ ہم کس مشن کے لیے کوچین جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اسے بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس سے کوچین کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ ہمیں کب اس مہم پر روانہ ہونا ہے؟ میری طرف سے تم کل چلے چلو، سلمان بولا۔ ہم جتنی جلدی اس مہم کو شروع کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے، لیکن میرے پاس تو ریل کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ کوچین اپنے دوست رجب علی کے پاس ہمیں پیسوں کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہاں سے جانے تک کا تو ہمیں پرابلم ہوگا۔ عمران نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوچین پہنچ بھی جائیں گے اور وہاں ہوٹل میں 1-2 ماہ قیام بھی کر سکیں گے۔ سلمان بولا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن رجب علی میرا دوست ہمیں ہوٹل میں نہیں رہنے دے گا، وہ ہماری رہائش کا کوئی بندوبست کرے گا۔ ہوٹل میں قیام کرنا میرے لیے ویسے بھی مناسب نہیں، وہاں میں پہنچ سکتا ہوں۔ رات کے کھانے پر سیٹھ ستار بھی آ گیا۔ عمران نے اس کا سلمان سے یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ یہ میرا ایک پرانا دوست ہے جو ممبئی میں اچانک مجھے مل گیا ہے اور میں اسے یہاں لے آیا ہوں، اور اب یہ ہمارے پاس کچھ دن رہے گا۔ سیٹھ ستار نے غور سے سلمان کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، مسٹر سلمان، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس دوران کمانڈو عمران نے سیٹھ ستار کو آنکھ کے اشارے سے یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ کسی کام کا آدمی ہے۔ چنانچہ سلمان سے مزید قرید کرنے کے لیے اس نے کوئی بات نہ کی۔ کھانے کے بعد عمران نے سلمان سے کہا، سلمان، تم اندر جا کر سو جاؤ، تم بہت تھک چکے ہوگے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ سلمان اٹھ کر دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی کمانڈو عمران نے سیٹھ ستار کو سلمان کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ سیٹھ ستار بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ عمران نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوچین جا کر زیر زمین سارا کام کرنا پڑے گا۔ کیا کوچین میں اپنا کوئی آدمی ہے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے؟ سیٹھ ستار چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر کہنے لگا، وہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے۔ مدراس میں ایک مجاہد ضرور ہے، مگر مدراس وہاں سے دور ہے۔ عمران بولا، کوئی بات نہیں، ہمیں سلمان کے دوست رجب علی سے کافی مدد ملنے کی توقع ہے، اور پھر میں خود بھی بہت کچھ سنبھال لوں گا۔ تم لوگ کوچین کب روانہ ہو رہے ہو؟ سیٹھ ستار نے کہا۔ عمران نے کہا، ہمارا کل یہاں سے نکل جانے کا ارادہ ہے۔ سیٹھ ستار نے کہا، میں صبح تمہیں کچھ پیسے بھجوا دوں گا،
دوسرے دن سیٹھ ستار نے اپنے ملازم کے ہاتھ عمران کو 3000 روپے بھجوا دیے۔ سلمان ناشتہ کر چکا تھا۔ عمران نے بھی ناشتہ کیا اور سلمان سے پوچھا، کوچین جانے کے لیے ہمیں کون سی گاڑی پکڑنی ہوگی؟ سلمان نے کہا، ہمیں بنگلور کی گاڑی پکڑنی ہوگی، بنگلور سے ہمیں کوچین ایکسپریس لے جائے گی۔ اس دوران سلمان نے اپنے سر کے بال پہلے کینچی سے کاٹے اور پھر سر کو پوری طرح منڈوا لیا۔ اس کی شکل اور حلیہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن فون کر کے بنگلور جانے والی گاڑی کے بارے میں معلوم کیا۔ ایک پیسنجر ٹرین رات کو 10 بجے کے وقت نکلتی تھی اور ایک ٹرین رات کے 8 بجے جاتی تھی۔ سلمان نے کہا، ہم پیسنجرز ٹرین ہی پکڑیں گے۔ ابھی ٹرین کے جانے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ کچھ وقت وہ برآمدے میں بیٹھ کر اپنے مشن کے بارے میں مزید غور و فکر کرنے لگے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ سیٹھ ستار کی گاڑی ابھی تک ان کے پاس ہی تھی جو اسے اسٹیشن پر چھوڑنے آئی تھی۔ بنگلور جانے والی ٹرین میں بڑا رش تھا اور ایک ڈبے میں کئی لوگ سوار تھے۔ ٹرین ٹھیک وقت پر چل پڑی۔ بنگلور کا سفر کافی لمبا تھا مگر عمران لمبے سفر کرنے کا عادی تھا۔ آخر وہ بنگلور پہنچ گئے۔ وہاں سے کوچین ایکسپریس مل گئی جس نے انہیں صبح صبح کوچین پہنچا دیا۔ سلمان سیدھا اپنے دوست رجب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ٹیکسی میں سوار تھے۔ رجب علی کا چھوٹا سا مگر کوٹھی نما گھر کوچین کی بندرگاہ کے جنوب میں سمندر کے اوپر واقع تھا۔ رجب علی ابھی تک کیمسٹ شاپ پر نہیں گیا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں دوست بغل گیر ہو کر ملے۔ سلمان نے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا جگری دوست عمران ہے، اس کے بارے میں باقی تعارف میں ناشتے کے دوران کراؤں گا۔ رجب علی نے عمران کو بھی گلے سے لگایا اور بولا، جو میرے دوست سلمان کا دوست وہ میرا بھی دوست، ہم سب اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ میں دکان کھولنے کے لیے اپنے ملازم کو بھیج دوں گا تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ ناشتے پر سلمان نے رجب علی سے کہا، دوست ہم ایک خاص مشن پر کوچین آئے ہیں۔ رجب علی نے سلمان سے کہا، مجھے تمہارے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ بھارت کے سینٹرل انٹیلیجنس نے تمہیں کسی دور دراز مقام پر جلا وطن کر دیا ہے، کیونکہ جلا وطن یا اس کی رپورٹ مجھے مل چکی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم ابھی زندہ ہو، سلامت ہو اور میرے پاس آ گئے ہو، کیونکہ بھارت کی سینٹرل انٹیلیجنس جس مسلمان کو پکڑ کر کسی بھی وجہ سے جلا وطن کرتی ہے تو پھر وہ شخص دوبارہ زندہ نظر نہیں آتا۔ سلمان نے کہا، میں بھی تمہیں زندہ نظر نہ آتا اگر سلمان میری مدد نہ کرتا۔ اس کے بعد سلمان نے رجب علی کو اپنی ساری کہانی بیان کر دی۔ رجب علی بولا، تم بڑے خوش قسمت ہو سلمان کہ اللہ نے تمہیں بچانے کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا اور عمران کو فرشتے کے روپ میں تمہارے پاس بھیج دیا۔ تم نے اس لیے سر منڈوا دیا تاکہ پہچانے نہ جا سکو۔ سلمان نے کہا، یہ احتیاط بڑی ضروری تھی رجب علی، کیونکہ کنویں سے میرے غائب ہونے کی رپورٹ بھارتی انٹیلیجنس کو مل چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ پولیس انٹیلیجنس والے میری تلاش کر رہے ہوں۔ رجب علی کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں تمہیں کوئی باہر کا آدمی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ تمہیں روح پوش ہو جانا چاہیے تھا تم خود ہی سامنے آ گئے ہو۔ ہاں اور وہاں پر آ گئے ہو جہاں پر تمہیں خطرہ ہر وقت یہ موجود ہے کہ تمہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ سلمان نے کہا، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ میرے دوست عمران کا مشن ہے۔ ہمیں اس کے لیے تمہاری رہنمائی اور امداد کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں عمران کو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ رجب علی بولا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ کون سا مشن ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ سلمان نے کہا، رجب علی مجھے تم پر اندھا بھروسہ ہے، جو کچھ میں عمران کو بتا چکا ہوں وہی تمہیں میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہے۔ رجب علی بولا، سلمان تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں دوستوں کے راز چھپانے میں کتنا ماہر ہوں۔ سلمان نے کہا، اور تم اس راز میں برابر کے شریک ہوگے اور تمہاری مدد اور تعاون کے بغیر ہم یہ مشن پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے تمہیں اپنے اس مشن کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سلمان نے اپنے مشن کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان اور عمران نے رجب علی کو اس مشن کے لیے جن جن چیزوں کی اشد ضرورت تھی
وہ بتا دیں۔ رجب علی نے پوری تفصیل غور سے سنی اور پھر کہنے لگا، تمہارا یہ مشن بہت ضروری بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ خطرناک ان معنوں میں کہ ذرا سی بے احتیاطی ہمیں پھانسی کے تختے پر لے کے جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں اس مشن کے لیے تمام خطرناک پہلوؤں کا پورا احساس ہے۔ ہماری ہر قدم پر کوشش ہوگی کہ ذرا بھی بے احتیاطی نہ ہو، لیکن اس میں ہمیں خطرات ضرور مول لینے پڑیں گے۔ ان خطرات کو مول لیے بغیر ہم اپنے مشن کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ رجب علی نے کہا، اس مشن کے لیے بڑے تربیت یافتہ کمانڈوز کی ضرورت ہے، مگر تم دونوں سے کوئی بھی اتنا تربیت یافتہ کمانڈو نہیں ہے۔ سلمان نے کہا، تم جو تجربہ کار اور تربیت یافتہ کمانڈو ہو، تم ہماری رہنمائی کر سکتے ہو۔ یقین کرو، تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے اور ہمارا کوئی قدم غلط یا بے احتیاطی سے نہیں اٹھے گا۔ عمران اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ میں تربیت یافتہ کمانڈو ہوں، مگر وہ خاموش رہا۔ رجب علی بولا، سب سے پہلے تمہیں کسی ایسی جگہ اپنا بیس بنانا ہوگا جو انتہائی خفیہ جگہ پر اور سمندر کے کنارے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمہیں اعصابی گیس چیمبر کے گرد سٹیمر کے شیڈول کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ پھر اپنے بیس کیمپ سے سمندر کے نیچے اعصابی گیس چیمبر تک فاصلے کو ناپنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ تم غوطہ لگا کر اپنے ٹارگٹ تک کتنی دیر میں پہنچ سکو گے۔ میں تمہیں غوطہ خوری کا باکس اور آکسیجن سلنڈر وغیرہ مہیا کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں سمندر کے نیچے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے رہ سکو گے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر تمہیں انتہائی سخت سیکیورٹی اور نیوی کے ریڈار کو دھوکہ دے کر اعصابی گیس چیمبر تک پہنچنا ہے اور وہاں دھماکہ خیز بم لگا کر آنا ہے۔ یہ کام ایسا ہے جیسے کوئی موت کے منہ میں جا کر پھر زندہ سلامت واپس آنے کی توقع رکھے۔ عمران نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر گیس چیمبر میں بم پلانٹ کر کے دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دے کر واپس آ جائیں۔ رجب علی بولا، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو تمہاری بڑی خوش نصیبی ہوگی، لیکن مجھے شبہ ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، کیونکہ تم سمندر میں غوطہ لگا کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ گے، مگر دشمن نے اوپر زیر سمندر لہروں کی ذرا سی حرکت کو بھی رجسٹر کرنے کے لیے ریڈار لگا رکھے ہیں۔ ان سے نہیں بچا جا سکا۔ جیسے ہی تم گیس کے سلنڈر کے چیمبر کے نزدیک پہنچو گے، دشمن کو اوپر فوراً خبر ہو جائے گی کہ کوئی تخریبی کارروائی اعصابی گیس چیمبر تک پہنچ رہی ہے۔ انڈین آرمی کے پیٹرولنگ سٹیمرز اسی وقت ہمارے ارد گرد محاصرہ کر لیں گے اور نیوی کے تجربہ کار غوطہ خور سمندر میں اتر کر تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور تمہیں پکڑ لیں گے، بلکہ وہیں پانی کے اندر ہی ہلاک کر دیں گے، اور تھوڑی دیر بعد تمہاری لاش سمندر سے باہر آ جائے گی۔ کمانڈو عمران نے محسوس کیا کہ رجب علی کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لے رہا ہے، ورنہ کمانڈو کا ہر مشن خطرناک ہوتا ہے اور کوئی بھی مشن ایسا نہیں ہوتا جس میں جان کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن عمران اس کی کسی بات کی تردید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مصالحت کا یہی تقاضا تھا کہ وہ خاموش رہے اور رجب علی کی رہنمائی میں اپنے مشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ جب رجب علی نے ہر قسم کے خطرات سے آگاہ کر چکا اور اس نے اپنی بات ختم کر لی تو سلمان نے کہا، دوست، تم نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے اور ہم تمہاری ہدایات کے مطابق عمل بھی کریں گے، لیکن اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، چاہے ہماری جانیں جائیں، لیکن پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں استعمال کی جانے والی دشمن کی اعصابی گیس کے ذخائر کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے۔ رجب علی بولا، میں تمہارے عزم اور ہمت کو داد دیتا ہوں۔ عمران نے اصل بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو آپ ہمیں وہ جگہ بتائیں جہاں ہم اپنا بیس یعنی بنیادی خفیہ کیمپ لگا سکیں۔ اس کے بعد ہمیں غوطہ خوری کے لباس اور سلنڈر وغیرہ کی ضرورت ہوگی، اور سب سے اہم کسی ایسے ٹائم بم کی ضرورت ہے جو کسی حالت میں ہمیں دھوکہ نہ دے اور عین وقت پر پھٹ کر اعصابی گیس چیمبر کے پڑکچے اڑا دے اور ساری اعصابی مائع گیس سمندر میں غرق ہو جائے۔ سلمان نے پوچھا، یہ گیس مائع حالت میں چھوٹے چھوٹے
گول بمبوں کی شکل میں ہے اور ان کے پھٹنے سے جو مائع اعصابی گیس سمندر کے پانی میں حل ہو جائے گی، اس سے سمندر کے اوپر کسی زندہ شے کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن سمندر کے نیچے ایک خاص دائرے کے اندر جتنی سمندری مخلوق ہوگی وہ مر جائے گی۔ ایسا ہی ہوگا۔ رجب علی نے کہا، میں تمہیں دھماکہ خیز مواد مہیا کر دوں گا۔ یہ مواد 3 ٹائم بموں کی شکل میں ہوگا۔ میرے ذرائع اتنے ہیں کہ میں تمہیں ہر قسم کا ٹائم بم منگوا کر دے سکوں گا، مگر ان کو سمندر کے نیچے جا کر اعصابی گیس کے ساتھ چپکانا تم لوگوں کا کام ہوگا۔ سلمان نے ایک اور سوال کر دیا اور کہنے لگا، کیا کوئی ایسا فارمولہ موجود نہیں جس پر عمل کرنے سے ہم دشمن کے ریڈار کو جام کر دیں؟ انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہم سمندر کے اندر ہی اندر گیس چیمبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رجب علی نے کہا، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ تم لوگ غوطہ خوری کے لباس میں سمندر میں اترو اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھو۔ تم تیرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارو اور اس ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ جہاں لہریں خود بخود تمہیں بہا کر لے جائیں۔